اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ حضرات گرامی، گزشتہ خطاب میں ہم نے واقعہ کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بیان کیا تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جن برگزیدہ ہستیوں کا ذکر گزشتہ خطاب میں ہوا ہے، صاف ظاہر ہے صرف وہی شہدائے کربلا نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سی برگزیدہ اور نامور شخصیات اسلام کی حفاظت و نگہداشت کے اس معرکے میں شہید ہوئی ہیں، جن میں فرداً ہر کسی کا ذکر کرنا وقت کی کمی کے پیش نظر ممکن نہیں۔ ان میں سے حضرت حر بھی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے معرکہ کربلا کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اپنا مقدر بدلنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ یزیدی لشکر کے ایک سپہ سالار تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل لوگوں میں سے تھے، لیکن اسی اثنا وہ اپنی سواری لے کر دوران جنگ امام عالی مقام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ اے امام عالی مقام، میں آپ کو اس جگہ لانے کا قصوروار اور گناہ گار ہوں، لیکن اب تائب ہو کر آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی میرے لیے بخشش کا کوئی امکان ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی اگر تو باطل پرستی اور ظلم و ستم کا ساتھ دینے سے باز آ جائے اور راہ حق اختیار کر لے تو آتش دوزخ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دائمی عذاب سے آزاد ہو سکتا ہے۔ حضرت حر نے جب یہ سنا تو یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر امام پاک کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اہل بیت اکرام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت کی نامور شخصیات کی شہادت کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ہم ان سے گریز کرتے ہوئے نفس مضمون کی طرف آ رہے ہیں، اور جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کی روشنی میں میدان کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا اور اس میں ملوث افراد کس قسم کے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے اور اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اہل مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد جنگی قیدی کی حیثیت سے مدینہ طیبہ لائے گئے، اور دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ رسیوں کی اذیت سے ساری رات کراہتے رہے۔ ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، نامور انسان تھے، اس لیے قید و بند کی صحبتیں ان کے لیے انتہائی اذیت کا سبب بن گئی۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چچا عباس کی تکلیف اور اذیت کے خیال سے ہمیں رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب وہ کراہتے تھے تو ہمیں بے حد صدمہ پہنچتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس کافر تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام کی روشنی سے اپنے کاشانِ دل کو منور نہیں کیا تھا، کفر کی تائید و حمایت میں اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، پھر جنگی قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہوئے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذیت کے خیال سے تکلیف محسوس فرمائی اور ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔
صرف اس لیے کہ وہ نسبی لحاظ سے رشتہ دار سگے چچا اور اپنے خاندان کے آدمی تھے۔ صحابہ اکرام سے فرمایا مناسب سمجھو تو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ اسی طرح جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کا قاتل وحشی جو غیر مسلم تھا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحابیت سے بہراور ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی جتنی خطائیں ہوں، جتنے گناہ ہوں، جتنی بھی لغزشیں ہوں، وہ ساری کی ساری معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ وحشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل تھا اور اس نے بے دردی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، مسلمان ہو گیا، اس کی خطائیں بارگاہ مصطفی کی طرف سے معاف کر دی گئیں، اس کی لغزشوں پر خلم عفو پھیر دیا گیا، حالت کفر کے سارے مظالم توبہ کے پانی سے دھو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس وحشی سے فرماتے کہ تیری ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں اور تو صحابی بن گیا ہے، لیکن تو میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر، میرے سامنے سے نہ گزرا کر، کہ جب تو میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے پیارے چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جاتا ہے، وہ دکھ درد کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے سامنے کم آیا کر۔ ان کے دکھ کو دکھ جانا، ان کے درد میں شریک ہوئے اور ان کی اذیت پر حضور کو بھی تکلیف ہوئی، اور طویل وقت گزر جانے کے باوجود جب کبھی وہ خیال آ جاتا تو دکھ درد پھر تازہ ہو جاتا۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور آپ کے قلب انور کے گوشے رحمت کو جان لینے کے بعد اب جب ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے دردی کے ساتھ شہادت کے واقعے کو چشم تصور میں اپنے سامنے لاتے ہیں تو معانن یہ خیال آتا ہے کہ وہ رسول جو حالت کفر میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی تکلیف کو گوارا نہ کر سکے، وہ رسول جو اپنے چچا حمزہ کی بے دردی کی حالت میں شہادت کے دردناک منظر کو کبھی نہ بھلا سکے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور اذیت کا عالم کیا ہوگا جب دیار غیر میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں امام علی مقام جگر گوشے رسول، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کا سوار بنایا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس چسائی تھی اور جن کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا تھا اور کبھی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ ہونے دیا تھا، آپ کی روح پاک کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ڈھائے گئے ظلم و ستم سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ اور نبی کو صدمہ اور اذیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اور ذلت کو مقدر کر دیتا ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا ان بدبختوں کا کہ انجام کا، ان کی عاقبت اور آخرت کا، جنہوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور ریگ زار کربلا میں انہیں ذبح کیا، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے جدا کیا۔ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پر گنبد خضرا کے اندر کیا قیامت بیتی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ متعدد کتب حدیث یہ واقعہ درج کرتی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے پاس تشریف لے آئے، آپ کے سر انور پر گرد سے اور آپ پریشان نظر آتے تھے، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں حیران ہو گیا اور حیرت کے عالم میں پکار اٹھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور دست اقدس میں یہ شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس تو دیکھ کہ کلمہ پڑھنے والے بعض بدبختوں نے میرے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے صبح سے شام تک سارا دن آج کربلا میں گزارا ہے اور اپنے بیٹے حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں جانثاروں اور وفاداروں کا خون اس شیشی میں جمع کیا ہے، اور اب یہ خون لے کر میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان بدبختوں نے تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں یہ حشر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے۔ کتب احادیث میں درج ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کی زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے اور آپ نے خواب میں ہی مجھے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ 20-22 دن کے بعد پھر جب باضابطہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل مکہ کو پہنچی، 22 دن پہلے جو خبر آپ کو دی گئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی۔ دوسری طرف وہی دوپہر ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس یعنی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں جن کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا کی تھی جو مٹی حضرت جبرائیل امین ریگزار کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں کچھ بدبخت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ نے وہ مٹی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یہ فرماتے ہوئے کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے گئی، میں دیکھا کہ آپ زار و خطار رو رہی ہیں، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، ایک دکھ اور درد و الم کی کیفیت طاری ہے۔ میں نے پوچھا ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ وہ فرمانے لگیں ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ان کے چشمان مقدس سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ فرمانے لگے ام سلمہ ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، میں میدان کربلا سے آیا ہوں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا جس میں مٹی پڑی تھی، دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی۔ فرمانے لگیں اب حسین بن علی شہید کر دیے گئے۔ تو دوستو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رشتے کی مناسبت سے ادنا سی بھی تکلیف گوارا نہ فرماتے تھے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خطر اذیت پہنچی ہوگی، اس لیے وہ صبح سے شام تک اپنی روح طیبہ کے مثالی جسم کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے، جو نبی خونی رشتے کی بدولت اپنے اعزاء و اقارب کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور ان کی اذیت سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس سانحے کے وقوع کے وقت ان کے درد و الم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو بد کردار سفاک لوگ اس قتل میں ملوث تھے ان کے خلاف آپ کے نفرت بھرے جذبات کیسے ہوں گے وہ بخوبی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس حادثے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ایک دھبے دار کتے کو، وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے اور شمر ذیل جوشن تلوار لہراتا ہوا اس شہسوار کے سامنے آیا
تو اس کی شکل دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار برس والے کتے کو دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ اے بدبخت شمر، تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی، اور میں تیرے برس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تیرے انجام کو کہ عنقریب تو ہمارے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ ابن عساکر نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا سر انور اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی، ان ظالموں نے رات اسی میدان میں بسر کی۔ اندازہ کیجئے کہ وہ رات کیسی قیامت کی رات ہوگی۔ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں خیموں میں ہیں اور رات چھا گئی ہے اور تن سر سے جدا ہیں، اور اس طرح 72 شہداء کے تن ایک طرف اور سر ایک طرف ریگزار کربلا میں دریائے فرات کے کنارے پڑے ہیں۔ ساری رات اس قیامت کی کیفیت میں بسر ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔